حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نبی اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ وہ بنی اسرائیل کو سیدھی راہ کی طرف بلاتے تھے۔ ان کی بیوی بانجھ تھیں اور دونوں کی عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی۔ اولاد کی امید ختم ہو چکی تھی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا دل چاہتا تھا کہ کوئی بیٹا ہو جو بارک اللہ کا پیغام پہنچائے اور دین کی خدمت کرے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں عبادت کر رہے تھے تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں جو وہاں کسی نے نہیں رکھیں تھیں۔ حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وہ فوراً اللہ سے دعا کرنے لگے، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل کے ذریعے خوشخبری دی، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا۔ یہ خبر سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ فرشتہ نے جواب دیا، یہ اللہ پر آسان ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا کی اور پاکیزگی دی اور وہ پرہیزگار تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے نیک اور عبادت گزار تھے۔ کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔ اللہ نے انہیں کم عمری میں ہی علم، حکمت، شریعت کا فہم اور حق و باطل کی پہچان عطا کر دی تھی۔ وہ دنیا کی زیب و زینت سے بے نیاز تھے اور سادہ زندگی گزارتے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں نبوت عطا کی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی، لوگوں کو توبہ اور نیک اعمال کی طرف بلایا۔ وہ بنی اسرائیل کے علماء کو تنبیہ کرتے کہ اللہ کے احکام میں تحریف نہ کریں اور دنیا کے لالچ میں نہ آئیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ظلم، رشوت اور حرام سے بچو، نماز اور زکوٰۃ قائم کرو۔ وہ بہت نرم دل، عاجز اور صابر تھے۔ ان کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب قریب کے زمانے میں تھے اور ایک دوسرے کی نبوت کی تصدیق کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا اعلان کیا اور لوگوں کو ان پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس وقت علاقے کا حکمران ایک ظالم بادشاہ تھا جو بنی اسرائیل کے دین کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنے بھائی کی بیوی سے نکاح کا ارادہ کیا جو شریعت کے لحاظ سے حرام تھا۔ اس عورت کا حسن بادشاہ کو بہت پسند آیا تھا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو وہ بلا خوف و خطر بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور کہا، اے بادشاہ، یہ نکاح حرام ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ سن کر بادشاہ ناراض ہو گیا، لیکن چونکہ لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبی مانتے اور عزت دیتے تھے، اس لیے بادشاہ نے فوری کارروائی نہ کی۔ وہ عورت جس سے بادشاہ شادی کرنا چاہتا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حق گوئی سے ناراض ہو گئی۔ اس نے موقع تلاش کیا اور ایک دن بادشاہ سے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا؟ اس عورت نے کہا، مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے۔ بادشاہ پہلے تو ہچکچایا مگر نفس اور خواہش کے غلام ہونے کی وجہ سے مان گیا۔ اس نے حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بے گناہی کے باوجود قتل کر دیا گیا اور ان کا سر ایک تشت میں رکھ کر اس عورت کے سامنے پیش کیا گیا۔ یوں اللہ کے اس نبی نے حق کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی۔ قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا، وہ اپنے رب کا خوف کرنے والے، والدین کے نیک فرمان بردار اور سرکش نہ تھے۔ حدیث میں آیا ہے،
کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ان کی زندگی پاکیزگی اور اللہ کی محبت میں گزری۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں: حق گوئی پر ڈٹے رہنا چاہے جان چلی جائے،